بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 ولاگ میں اہل سنت کی کچھ شخصیات کا اشارتاً ذکر کیا تھا کہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، قوم اکٹھا دیکھنا چاہتی ہے، لیڈروں کی انا آڑے آ رہی ہے۔ لیڈروں کو جتنا کوششیں بہت ساری لوگوں نے کی، کسی طرح یہ اکٹھے بیٹھ جائیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ آپس میں طے کر لیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ مفتی صاحبان کو شوق ہے کہ یوٹیوب پہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ کبھی وہ مفتی منیب الرحمان صاحب پہ چڑھ دوڑتے، کبھی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پر چڑھ دوڑتے۔ تھوڑا سا اہل سنت پہ ترس کھائیں، اہل سنت میں پہ مہربانی کریں۔ پاکستان کی دینی اکثریت اگر یہ آپس میں باہم دست و گریبان رہے گی تو نیکی کی اور خیر کی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع کس سے رکھیں گے؟ اللہ اپنے بندوں سے ہی کام لیتا ہے۔ اللہ چاہے تو ابابیلوں سے بھی کام لے لے، لیکن ابابیلوں سے کام اس وقت لیتا ہے جب اس کے بندے اس قابل نہ ہوں کہ اس کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا، پھر بہت سارے میسج مجھے میرے ویڈیو کلپ کے نیچے جو روز آتے ہیں، لوگ بڑا درد دل کے ساتھ اتحاد کی درخواست کرتے ہیں، جی اپنا کردار ادا کریں، کوشش کریں۔ تو کچھ باتیں اشارتاً ایک دو عرض کی تھیں، کھل کے بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ اتحاد چاہتے ہیں، اتحاد کے لیے کوشش ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ اکیلے اکیلے رہیں گے تو اسی طرح مار کھائیں گے، اور جب ایک یکجان ہو جائیں گے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں گے تو پھر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کرے۔ جو میسج کرنے والے، دعائیں دینے والے نیچے ہمارے کمنٹس کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس حکومت نے سوشل میڈیا پہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، فائر وال لگائی ہوئی ہے، کچھ 40 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا ہے، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ الٹا نوجوان نسل میں ان کے خلاف نفرت بڑھ رہی۔ تو بلاول صاحب کو اس کی ہیٹ پہنچی، اس نفرت کی۔ بلاول نے کسی یونیورسٹی میں، ہماری قسمت کہ بلاول اور مریم اب یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پروگراموں میں تقسیم اسناد کے لیے بلائے جاتے ہیں اپنے عہدوں کی وجہ سے، اور دیکھنے والے لوگ جو دونوں کی قابلیت جانتے ہیں وہ بیچارے شرمندہ کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہمارے حکمران اور ہمارے طلباء کو، نئی نسل کو خطاب کرنا تھا۔ انہوں نے ہدایات دینی تھیں، جن کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار، لالچ، ہوس، پیسہ، دولت اور بیرونی دنیا میں جائیدادیں، پراپرٹیاں، بزنس، اس کے سوا نہ قوم کا کوئی درد ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، بلاول صاحب تو فرما رہے تھے کہ یہ نیٹ پہ پابندیاں کسی صورت برداشت نہیں، حالانکہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں پیش ہیں۔ کتنی اچھل کود کر رہے تھے 26ویں ترمیم کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ 26ویں ترمیم سے عوام کو جو فائدہ پہنچا ہے، ان کو چاہیے تھا وہ بیان کرتے، وہاں نوجوانوں کے سامنے کانووکیشن میں وہ بتاتے کہ میں نے 26ویں ترمیم کروائی اور قوم کو یہ فائدہ پہنچا ہے۔ پہلے تو عدلیہ کو نوٹس لے سکتی تھی، میں نے عدلیہ کو بھی مفلوج کر دیا۔ اس طرف نہیں آتے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ شو کرتے ہیں
کہ جتنے برے کام ہیں یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ان کے گورنر فیصل کریم کنڈی، اور یہاں پنجاب میں پیپل پارٹی کا گورنر، اور بلوچستان اور سندھ میں وزیر اعلیٰ، ان کے آپ کارنامے اور کرتوت دیکھ لیں۔ ثقافتی میلے کرنے کے لیے ان کے پاس دفعہ 144 ختم، اور کوئی اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرے تو دفعہ 144 3 مہینے کے لیے نافذ کر دیتے ہیں۔ 2 بندے 4 بندے اکٹھے کھڑے دیکھ لیں تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے پرچے بناتے ہیں، پرچے بھی دہشت گردی کی عدالتوں میں چلاتے ہیں۔ بھائی اگر تم اتحادی نہیں ہو تو اعلان کرو، اگر تم حکومت میں شامل نہیں ہو تو اعلان کرو کہ ہمارا حکومت سے کیا تعلق ہے، ہم الگ ہو رہے ہیں۔ شام سے پہلے پہلے حکومت گر جائے گی۔ حکومت کے تمام مظالم میں آپ برابر کے شریک ہیں، نیٹ بند کروانے میں بھی آپ کا پورا حصہ ہے۔ اور جو کچھ ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، یعنی کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی کا گورنر ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، ساری کیبنٹ آپ کی ہے، کوئی شریک اقتدار بھی نہیں ہے۔ کراچی کا میئر بھی آپ نے جیسے کیسے دھوکہ دے کے اپنا بنوایا۔ جماعت اسلامی کا رستہ روکنے کے لیے جو کچھ آپ نے کیا، یہ تو جماعت اسلامی کا ظرف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیوں خاموش ہو گئے۔ اپنا قانونی حق لینے کے لیے بھی وہ پتہ نہیں، انہوں نے شاید کسی عدالت میں کوئی رٹ شٹ کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عدالتوں کا تو گلا گھونٹ دیا نا پہلے۔ عدالتوں سے تو اب ان پارٹیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، ان کے مخالفوں کے خلاف فیصلے ان کی مرضی سے آئیں گے، عدالتیں تاریخیں بھی ان کی مرضی سے دیں گی، فیصلے بھی ان کی مرضی سے دیں گے۔ اور اس لیے کسی غریب کے حق میں، کسی غریب کے مفاد کے لیے، کسی غریب کی ہمدردی کے لیے، کسی بے بس کے لیے، بے کس کے لیے عدالت سے فیصلہ نہیں آئے گا۔ اشرافیہ کے حق میں فیصلے آئیں گے، ان کی مرضی کے فیصلے آئیں گے۔ الیکشن 8 فروری کا الیکشن ہوئے، اب آپ دیکھ لیں دسمبر آ گیا، 10 مہینے ہو گئے، اور وہ فیصلے روکے ہوئے ہیں۔ راجہ سکندر زمان الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر کی مرضی سے عدالتیں چل رہی، 2 ریٹائرڈ جج شامل کروا کے، اور کوئی کسی سیٹ کا فیصلہ نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو جب عدل و انصاف کا یہ حال ہو جائے تو بلاول اور مریم جیسے لیڈر آئیں گے۔ اب بلاول دھوکہ دینے کے لیے، غریب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اب الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے۔ اگر بلاول صاحب آپ واقعی مخلص ہیں، آپ اس نیٹ کی بندش کے خلاف ہیں، تو آئیں نا، کھل کے میدان میں آئیں، اعلان کریں کہ میرا اس ظالم مجابر حکومت سے، آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگانے والی حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ تو برابر کے شریک ہیں، آپ نے تو جلوسوں پہ، جلسوں پہ پابندی لگا رکھی، آپ کے سوا کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ کراچی میں پی ٹی آئی والے جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی اور جماعت پروگرام نہیں کر سکتی، اجازت اجازت اجازت، اور مخالفوں کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ آپ کی شیری رحمان صاحبہ اور آپ کے بڑے بڑے چیمپئن، بڑے جمہوریت کے، جو آج کل جن کی زبانیں گنگ ہیں، جو خاموش ہیں، اور ان کے کیس سامنے آ رہے ہیں، کس طرح امریکہ سے یہ مختلف ناموں پہ، جمہوریت کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے نام پہ کس طرح یہ مال بٹورتے رہے ہیں۔ اب رچرڈ گرینل کے ساتھ پنگا لیا ہے تو یہ سارے راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، اور کھلیں گے ان کے راز۔ کوشش کرتے ہیں جیسے یہاں پی ٹی آئی کے خلاف 2.5 سال سے بڑکیں چھڑکیں مار رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہوتے ہیں جی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کی سزا کسی طرح معاف نہیں ہو سکتی، کوئی مداخلت کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
تو اب آپ قوم کو ڈرا رہے ہیں 2-2.5 سال سے، اور اب آپ کے ڈرنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ آپ جن کو اپنا آقا و مولا بنائے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا جمہوریت کے نام پہ، جن کے اشاروں پہ آپ ناچتے کودتے اچھلتے پھدکتے ہیں، اب ان کی طرف سے تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے کام۔ اب آنے والے دنوں میں قوم تماشا دیکھے گی آپ کا، کہ آپ نے جو غیر ملکی آقا بنائے ہوئے تھے، جن کے وینٹیلیٹر کے بغیر خواجہ آصف کہتا تھا کہ ہم سانس ہی نہیں لے سکتے، اب کہہ رہا ہے جی ان کی کوئی ایسی اہمیت پاکستان کی نظر میں تو کوئی ایسی اہمیت نہیں، وقت نہیں، کچھ شرم ہی کر لو یار۔ اپنے بیانات ہی دیکھ لو اٹھا کے، جو ابھی تک سارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے، یہاں کچھ کہتے ہو، وہاں جا کے کچھ کہتے ہو، اور منت سماجت ترلا، لیکن ایک نہ ایک دن تو آخر یہ نقاب اٹھنا ہوتا ہے نا چہروں سے۔ یہ دوگلاپن، یہ نفاق، یہ دھوکہ لوگوں کے ساتھ جو کر رہے تھے، اب اس سے پردے اٹھنے کا وقت آ رہا ہے۔ تمہاری جعلی جمہوریت کا بھی انشاءاللہ العزیز، جعلی حکومت کا، جعلی جمہوریت کا سیاسی جنازہ نکلنے والا ہے۔ اب جتنے پریشان یہ ہیں، پاکستانی عوام کو تو انہوں نے پریشان کیا ہی ہوا ہے، 2-2.5 سال سے پاکستانی عوام پریشان تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ بجلی کہاں لے گئے، گیس کہاں لے گئے، پٹرول کہاں لے گئے، ڈالر کہاں لے گئے، اشیاء ضرورت جو ہیں ان کے ریٹ کہاں سے کہاں لے گئے۔ کسان احتجاج کے لیے تیار ہے، احتجاج کر رہا ہے، کسان کو کہہ رہے ہیں 2800 روپے کی گندم، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 3300-3600 روپے کی تو مجھے پڑتی ہے، میں کیسے دوں۔ اپنے کسان کو بھی مارنا چاہتے، مزدور کو پہلے مار دیا، لیکن اب ان کے پریشان ہونے کا وقت بھی آ رہا ہے۔ ان کسانوں، ان مزدوروں، ان سیاسی ورکروں، کارکنوں، جد و جہد کرنے والے مجاہدوں کے لیے انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، میرے رب کا وعدہ ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ عوام نے تکلیف بہت جھیل لی، اب ان کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ سچ بولنے کی توفیق دے دے، یہ قوم کے سامنے سچی بات کریں، دھوکہ دہی کے لیے دن رات بیانیے نہ بدلیں، جھوٹ نہ بولیں قوم کے ساتھ، اس لیے کہ جھوٹے کے ساتھ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور سچوں اور صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔